وہ اسے کمرے میں کھانے کا کہنے آئی تھی، مگر اس کے لباس کو دیکھا ان کا منہ حیرت اور بے یقینی سے کھل گیا۔ اس نے کالے رنگ کی ساڑی پہنی ہوئی تھی، جس کا بلاؤز سلیو لیس تھا۔ آگے کا گلا بہت گہرا تھا، جس کے پچھلا گلا نہ ہونے کے برابر تھا۔ پورے بلاؤز کو پیچھے سے ایک نازک ڈوری سے باندھا گیا تھا اور پورا بلاؤز اس ایک واحد ڈوری کے رحم و کرم پر تھا۔ آنکھوں میں بلیک سموکی میک اپ اور گھنی مڑی ہوئی لمبی پلکیں آنکھوں کے غرور کو بڑھا رہی تھی۔ اس پر غضب ڈالتے ہونٹوں کا لال رنگ لمبے گھنے بالوں کو کھولنے کے بجائے ڈھیلی سے جوڑے میں باندھا تھا تاکہ پیچھے سے کمر اور آگے کا حسن واضح نظر آئے۔ کانوں میں نازک سے چھوٹے ٹاپس اور گلے میں نازک سا نیکلس اس کی گردن کی وجاہت کو اور بڑھا رہا تھا، اور اس پر ستم داتا شارک کے پاس تل الگ مغرور بنا بیٹھا تھا۔ یہ لباس بہت برا لگ رہا ہے، تبدیل کرو اسے۔ انابی نے اس کا تفصیلی جائزہ لیتے ہوئے ناگواری اور غصے کی ملی جلی کیفیت میں کہا۔ وہ جو ہونٹوں پر لال لپسٹک تیسری بار رگڑ رہی تھی، پتہ نہیں اور کتنا ڈارک کلر چاہیے تھا اسے۔ مسکراتے ہوئے شیشے سے انابی کو دیکھا اور چلتے ہوئے ان کے پاس آئی۔ سچی انابی، قسم کھائیے کیا اذلان حیدر شاہ کو بھی یہ لباس اتنا ہی برا لگے گا جتنا آپ کو لگ رہا ہے؟ اور یہ سوال پوچھتے ہوئے اس کے چہرے پر جو مسکراہٹ تھوڑی دیر پہلے تھی غائب ہو گئی تھی۔ دائیں گال پر پڑنے والا گڑا بہت دور جا سویا تھا اور ماتھے پر ہزاروں بالائے تھے۔ ساڑی کا پلو کھول لو، انابی نے اس کے سوال کو اگنور کرتے ہوئے کہا۔ وہ جو ساڑی کے پلو کو اکٹھا کر کے بلاؤز کی اسٹرپ کے ساتھ پہ نپ کیے کھڑی تھی۔ انابی کو اس کے لباس سے خوف آیا تھا۔ نہیں آج آپ کچھ نہیں بولیں گی؟ مجھے آنے میں دیر ہو جائے گی، آپ میرا ویٹ نہ کرنا بائے۔ وہ ان کے گال پر بوسہ دیتے ہوئے اپنے ہائی ہیلز کے ساتھ ٹک ٹک کرتے کمرے میں جا چکی تھی۔ یا اللہ میری بچی کی حفاظت کرنا۔ انہوں نے آیت الکرسی پڑھ کر اس پر حصار باندھا تھا۔ جانتی تھی کہ وہ اب ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹے گی اپنے فیصلے سے۔ سننا ہے، آج کی پارٹی کی اسپیشل گیسٹ وہ بھی ہے، مجھے پتہ ہے، اس نے بے تاثر لہجے میں کہا، اور علی تیرے لیے ضروری ہے اس کا ذکر بار بار کرنا۔ اس نے ناگواری سے کہتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کی۔ تو مسٹر اذلان حیدر شاہ، آپ پورے 5 سال بعد اپنی مسز کو دیکھیں گے۔ آج تو آپ عزیز ہونے والے ہیں۔ علی نے اس کو حقیقت کا آئینہ دکھایا۔ اس پوری کائنات میں اگر وہ آخری لڑکی بھی بچی تو بھی اذلان حیدر شاہ ریس نہیں ہوگا، اور خبردار جو اسے میری بیوی کہا۔ وہ میرے باپ کے قاتل کی بیٹی ہے اور میں یہاں بس اس کی اور اس کے آدمرے باپ کی قبریں کھودنے آیا ہوں۔ دوبارہ تیرے منہ سے ایسی بکواس مذاق میں بھی نہ سنوں، نہیں تو تیری قبر تیری ہوگی اور مجھے ذرا افسوس نہیں ہوگا۔ یہ کہتے ہوئے اس کے چہرے کے تاثرات انتہائی حد تک خطرناک تھے اور منہ غصے سے لال ہو گیا تھا۔ مگر عزیز میں تو، علی نے منمناتے ہوئے کچھ کہنا چاہا۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ۔ اگر تو چاہتا ہے کہ تجھے چلتی گاڑی سے نیچے نہ پھینکوں تو چپ رہ، اس نے اسٹیئرنگ پر غصے سے ہاتھ مارتے ہوئے کہا، اور پھر علی نے تعجب سے اس کی طرف دیکھا اور پورے راستے خاموش رہنے میں ہی عافیت جانی، کیونکہ اس کے سامنے بیٹھا شخص اذلان حیدر شاہ تھا، جو اپنے باپ کی نہیں سنتا تھا غصے میں۔ وہ تو پھر اس کا بیسٹ ہی تھا۔ پارٹی اپنے عروج پر تھی۔ ہائی سوسائٹی کے تمام بزنس پارٹنرز، ان کی مسز وہاں موجود تھے۔ وہاں پر موجود افراد کی برانڈ ڈریسنگ ان کی کلاس کا منہ بولتا ثبوت تھی۔ وہ دونوں پارٹی میں پہنچ چکے تھے۔ عفان ملک اور ان کی مسز نے ان کا استقبال کیا تھا۔ عفان ملک پاکستان کے جانے مانے بزنس مین اور آج کی پارٹی کے میزبان بھی تھے۔ وہ ان سے مل کر ابھی 2 قدم ہی چلا تھا کہ اینا بھاگتے ہوئے اس کے پاس آئی اور اس کے گلے لگی۔ اس نے ناگواری سے اپنے ساتھ لپٹی اینا کو دیکھا اور آہستہ سے خود سے الگ کیا۔ تمہیں پتہ ہے عزیز، میں پوری رات نہیں سو سکی، تم سے ملنے کی اتنی ایکسائٹمنٹ تھی۔ اینا جوش سے کہتے ہوئے اس کے ساتھ چلنے لگی۔ ارے سچی اینا، میرا بھی یہی حال تھا۔ انفیکٹ کیا میں نے تو کل سے پانی کا ایک گھونٹ بھی نہیں پیا، اتنی ایکسائٹمنٹ تھی مجھے بھی تم سے ملنے کی۔ اذلان نے اینا کے ہاتھ پکڑ کر اس کے آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، جبکہ اینا میڈم تو ہواؤں میں تھی، اور ساتھ چلتے چلتے علی نے ہونہار آنکھوں سے اذلان کو دیکھا، جس کی آدھی انرجی اسے اٹھانے میں اور آدھے سے زیادہ وقت اس کا ناشتہ ویٹ کرتے ہوئے ضائع ہوئی تھی۔ جھوٹ بولنے سے پہلے پاؤں باندھ لیا کر، علی نے دھیمی آواز میں سرگوشی کی۔ تو کیوں جل رہا ہے؟ اذلان نے دل پھینک مسکراہٹ اینا کی طرف اچھالتے ہوئے علی سے کہا۔ علی تم کیسے ہو؟ سوری میں نے دیکھا نہیں، اینا نے علی سے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا۔ فائن تھینکس، علی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ بیانہ کچھ مزید بولتی عفان ملک کی
مائک پر گونجتی آواز نے سب کو ان کی طرف متوجہ کر دیا تھا۔ جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں، یہ پارٹی میں نے اپنے نئے 2 بزنس پارٹنر کے اعزاز میں رکھی ہے، اور یہ دونوں مجھے بہت عزیز ہیں کیونکہ یہ دونوں میرے جگری دوستوں کی اولادیں ہیں۔ So let me introduce all of you my first business partner, فجر ابراہیم شاہ۔ Come here فجر۔ انہوں نے اسے اپنی طرف بلایا۔ اسپاٹ لائٹ کی روشنی میں چلتے ہوئے اس نے ہر آنکھ کو بلیک پلک نہ جھپکنے پر مجبور کر دیا۔ سب بس مبہوت ہوئے اسے دیکھ رہے تھے۔ ہائے یہ حسن، کاش آج کی رات اس حسن کی نظر ہو جائے۔ اذلان کو اپنے پیچھے سے ارحم حمدانی کی شیطانی لہجے میں ڈوبی آواز آئی۔ وہیں اذلان اسے سر سے لے کر پاؤں تک دیکھتے ہوئے اپنے غصے کو اپنے اندر اتارا، اور پاس کھڑے علی کی سمجھ سے اس کا غصہ اس کی کیفیت باہر تھی۔ فجر نے فائم علی کے پاس کھڑے ہوتے ہوئے بھرپور مسکراہٹ سب کی طرف اچالی، جس سے دائیں گال کا گڑا نمودار ہوا، اور اذلان جو اسے ہی دیکھ رہا تھا اس کے ہارٹ نے ایک پیٹ مس کی، اور فجر کے گڑے کے ساتھ ہی اس کا بھی دل ڈوب کے ابھرا تھا۔ سو لیٹ می انٹروڈیوس مائی سیکنڈ بزنس پارٹنر، میرے بیٹوں کی طرح نہیں، یہ میرا بیٹا ہی ہے، مسٹر اذلان حیدر شاہ۔ اسپاٹ لائٹ کی روشنی میں وہ چلتا ہوا وہاں موجود ہر لڑکی کے دل کے تار ہلا رہا تھا۔ بلیک پینٹ کوٹ میں بالوں کو نفاست سے سٹ کے مغرور تیکھی کڑی ناک، ستواں ہونٹ، بڑی بڑی آنکھیں، اور اس پر ماتھے پر آیا ایک مغرور بال سب کو اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ بلا شبہ ایک وہ بھرپور مردانہ وجاہت والا مرد تھا۔ فجر اسے اپنے قریب آتے ہوئے دیکھ رہی تھی، کسی حد تک وہ بھی اس کے حسن سے متاثر ہو چکی تھی، پر اس شخص سے اس کا رشتہ صرف نفرت کا تھا، اس سے آگے وہ کچھ سوچنا نہیں چاہتی تھی۔ دونوں کی نظر ایک پل کو ایک دوسرے سے ملی تھی، اور اگلے ہی پل بے تاثر ہو کر پلٹی تھی، جیسے دونوں کو ایک دوسرے کے ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق نہ پڑا ہو۔ عفان ملک باری باری سب سے ان دونوں کو ملا رہے تھے۔ نہ تو فجر نے اذلان کی طرف دوبارہ دیکھا اور نہ ہی اذلان نے اس کی طرف۔ سب اپنی اپنی جگہ پارٹی انجوائے کر رہے تھے۔ دور کھڑی فجر اب ارحم ملک سے ہاتھ ملا رہی تھی اور ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی۔ اذلان کا غصہ کسی صورت بھی کم نہیں ہو رہا تھا، وہ یہ کسی صورت بھی نہیں برداشت کر سکتا تھا کہ اس کی بیوی کی طرف کسی کی بھی گندی نظر آئے۔ ارحم نے اپنا ہاتھ آگے کیا، جسے فجر نے بڑے پیار سے تھام لیا تھا۔ فجر دیکھ چکے تھے کہ اذلان اس پر نظر رکھے ہوئے ہیں، اسے اس وقت صرف اذلان کو نیچا دکھانا تھا، اس کے غصے کو بہانا تھا، جس میں وہ کافی حد تک کامیابی ہو رہی تھی، جبکہ وہ خود بھی ارحم ملک کی گندی نظروں سے دور جانا چاہتی تھی۔ پر اس وقت اس کے سر پر پاس پلے کا بوجھ سوار تھا، بجائے اس کی اپنی عزت کے۔ اس کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے ڈانس فلور کی طرف جا رہی تھی، جب اسے اپنی کمر پر ارحم حمدانی کے ہاتھ کا لمس محسوس ہوا، اور اس نے چونکا دیکھا، گھبراؤ نہیں جانم، میں ہوں۔ ارحم نے کمینی مسکراہٹ اچھالتے ہوئے کہا، اور فجر کا دل کیا کہ اسے رکھ کے تھپڑ لگائے، مگر اب کچھ نہیں ہو سکتا، وہ یہ سب ہی تو چاہ رہی تھی۔ اب وہ اس کے بلاؤز کی ڈوری کو اپنی انگلی کے ساتھ چھیڑ رہا تھا، اور یہاں اذلان کی ہمت ختم ہو گئی تھی۔ اس نے کلاس پوری قوت کے ساتھ ٹیبل پر مارا۔ اس کی اس حرکت کو فجر نے چور آنکھوں سے دیکھا اور مسکرا کر دل ہی دل میں سوچا، او مسٹر اذلان، نہیں برداشت ہو رہا، سیکھو، برداشت کرنا سیکھو، وہاں لا کر مارو گی جہاں تمہیں سانس اور پانی کا گھونٹ نہیں ملے گا۔ وہیں فجر کو اپنی جیت محسوس ہوئی، یعنی آج جو مقصد اس کا تھا وہ پورا ہو رہا تھا۔ اذلان شاہ کو اپنی عزت کسی اور کی دسترس میں دے کر غصہ آ رہا تھا۔ کیا ہوا عزیز؟ آج ہو گیا؟ علی نے غصے سے لال ہوتے اذلان کو دیکھا، پوچھا، علی مجھے اگلے 2 سیکنڈ میں یہ ارحم فجر سے دور چاہیے، مگر عزیز گو اینڈ ڈو ڈیم اٹ، وہ غصے سے چلایا، اور علی 1 منٹ بھی ضائع کیے بغیر اٹھا تھا۔ ہے ہاؤ! جب علی ارحم کے پاس پہنچا تو اس نے باری باری دونوں کو پوچھا، تو فجر کو تھوڑا سکون کا سانس آیا، جبکہ ارحم نے ناگواری سے علی کو دیکھا، جیسے اس کا ڈسٹرب کرنا اسے ذرا اچھا نہیں لگا۔ اسی لمحے اسے انابی کی کال آئی اور وہ معذرت کرتی ایک سائڈ پر چلی گئی۔ جی انابی، میں ٹھیک ہوں۔ جی سب ٹھیک ہے، میں تھوڑی دیر تک آ جاؤں گی۔ جی آپ پریشان نہ ہو۔ جی بہتر، بائے۔ وہ فون بند کر کے پلٹی ہی تھی کہ اذلان نے بری طرح سے اس کا بازو پکڑ کے کھینچا، تقریباً گھسیٹتے ہوئے پارکنگ ایریا کی طرف لے گیا، جھٹکے سے لے جا کے گاڑی کے بونٹ پر گرایا۔ چھوڑ مجھے جنگلی انسان، وہ خود کو اس سے چھڑوانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ تمہاری ہمت بھی کیسے مجھے ٹچ کرنے کی؟ منہ نوچ لوں گی۔ چھوڑو، یو بلڈی چٹاہ۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید گل افشانی کرتی ایک زناٹے دار تھپڑ اس کے
نازک گال کی زینت بنا تھا، اور اللہ نے جھٹکے سے اس کے بازو کو چھوڑا تھا جس سے وہ ایک پل کو لڑکھڑائی اور اگلے لمحے زمین بوس ہوئی تھی۔ اسی چینا جپٹی میں اس کی ساڑی کی پن نکل کر دور جا گری تھی اور زمین بھاگنے کی وجہ سے پلو کھسک کر نیچے گر گیا تھا۔ گلا ٹھیک ہونے کی وجہ سے اس کا سینہ نمایاں ہوا۔ اللہ کی نظر جیسے پڑی وہ استہزائیہ ہنسے ہنسے ڈوب بیٹھ گیا۔ جبکہ فجر نے خود کو دیکھا تو اسے ڈھیرو شرم آئی۔ اس کا بس نہیں چاہ رہا تھا کہ کسی طرح خود کو وہاں سے غائب کر دے۔ اس نے جلدی سے پلو کو پھیلا کر اپنا سینہ چھپایا تھا اور آنکھوں سے بہتے آنسو کو بے دردی سے ہاتھ کے پش سے صاف کیا۔ وہ اس کے سامنے کمزور نہیں پڑنا چاہتی تھی۔ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی مجھ پر ہاتھ اٹھانے کی؟ خود کو کمپوز کرتے وہ اٹھی تو ہلکے بال چلائی، ایک دم مڑا اور اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے بازو میں لیا، اپنے غصے سے لال ہوتی آنکھوں کو اس کی آنکھوں میں گاڑا۔ ایک پل کو فجر کا دل لرز اٹھا جہاں ہاتھ لگایا اس نے۔ ایک جھٹکے سے اس نے اس کی ڈوری کھول دی تھی۔ فجر نے بے یقینی سے اسے دیکھا جبکہ آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ دیکھو اللہ تم یہ وہ بے تاثر نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ فجر کو اپنی کمر پر اس کی انگلیاں دھنستی ہوئی محسوس ہوئی۔ ایک بار اس نے پھر پوری جان سے اپنا آپ چھڑوانے کی کوشش کی مگر ناکام رہی۔ اب اس کے نچلے ہونٹ پر انگوٹھا پھیر رہا تھا۔ بہت شوق ہے نا تمہیں خود کو پیسٹری بنا کر پلیٹ میں سجا کر لوگوں کے سامنے پیش کرنے کا؟ انہوں نے ٹھنڈے بے تاثر لہجے میں اس کے چہرے پر نظر گاڑے ہوئے کہا۔ ہمت بھی کیسے ہوئی تمہاری اس ہمدانی کی باہوں میں جانے کی؟ ہمت بھی کیسے ہوئی اسے اپنا آپ ٹچ کروانے کی؟ کیسے اب کہ وہ حلق کے بل چلایا تھا، آج کے بعد یہ ہاتھ کسی نامحرم کے ہاتھ میں گیا یا اس جسم کو کسی نے ٹچ کیا تو تمہیں میرے قہر سے کوئی بھی نہیں بچا سکے گا۔ اذلان نے پوری شدت سے انگلیاں اس کے نازک کمر میں گاڑی تھے۔ فجر کی درد کی شدت سے آ نکلی تھی، وہ بے آواز آنسو سے رو رہی تھی۔ میں تمہاری ملکیت نہیں ہوں اذلان حیدر شاہ۔ وہ بمشکل لڑکھڑاتے الفاظ ادا کر پائی تھی کیونکہ وہ اس وقت اس کی باہوں کے شکنجے میں تھی اور وہ اس پر اس قدر دباؤ ڈالے اور دبوچے کھڑا تھا کہ وہ لاکھ کوشش کے باوجود بھی اپنا آپ نہیں چھڑوا پا رہی تھی۔ اذلان نے جھٹکے سے اسے گردن کے پیچھے سے دبوچا تھا اور اس سے بھی تیزی سے اس کے چہرے کو گاڑی کے بون پر لگایا، اس طرح کہ فجر کا چہرہ گاڑی کے بون سے ٹچ ہو رہا تھا اور پیچھے سے کھانس سے اذلان نے اس کی گردن اتنی زور سے دبوچی ہوئی تھی کہ درد کی شدت سے اسے لگ رہا تھا کہ اب وہ کبھی سانس نہیں لے سکے گی۔ یہ تو تمہیں پہلے 5 منٹ میں پتہ چل گیا ہوگا کہ تم کس کی ملکیت ہو، اس نے پوری شدت سے کہہ کر لگایا تھا۔ وہ اس کی کمر پر اپنا ہاتھ پھیر رہا تھا۔ فجر کو اپنے جسم سے صحیح معنی میں جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ اسے ایک دم جنونی لگا تھا، بہت جنونی۔ اسے خوف آتا اذلان سے، بے حد خوف۔ اذلان پلیز لیو می، اب کی اس کے لہجے میں منت تھی۔ وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ اذلان ایک لمحے میں اپنی جنونی ہول سے باہر آیا تھا۔ اس کی گردن سے ہاتھ ہٹا کر وہ اب اپنے دونوں ہاتھوں سے اس کی ساڑی کے بلاؤز کی ڈوریاں باندھ رہا تھا۔ نیکسٹ ٹائم اس آنکھ کھلی میں نہ دیکھوں تمہیں، اور یہ بات یاد رکھنا کہ اذلان حیدر شاہ اپنی کہی کسی بھی بات کو دوبارہ دہرانے کا قائل نہیں۔ گاڈ اٹ، اس نے اسے سیدھا کھڑا کرتے اس کی ساڑی کا پلو ٹھیک کرتے ہوئے کہا۔ میری مرضی، میری لائف، جو مرضی پہنوں، جس کے ساتھ مرضی رات گزاروں، چٹاخ۔ اس نے بے یقینی کی کیفے میں اپنے گال پر ہاتھ رکھا۔ تھپڑ اتنا شدید تھا کہ درد کی لہر اسے اپنے پورے چہرے پر محسوس ہوئی۔ اللہ نے لمبے لمبے سانس لے کر خود کو نارمل کرنا چاہا مگر ناکام رہا۔ آگے بڑا بازو سے پکڑ کر جھٹکے سے اسے دبوچا۔ وہ شوق ہے نا تمہیں رات گزارنے کا، تو چلو، تمہارا شوہر تمہارا یہ شوق اچھے سے پورا کرے گا۔ تمہاری قسم، نہ تو تمہیں ساری رات ایک لمحے کے لیے سونے دے گا اور نہ خود سوئے گا۔ اذلان نے پھیکی اور کھوکھلی مسکراہٹ کے ساتھ اپنے ہونٹوں کو اس کی تھوڑی پر رگڑا تھا اور فجر نے اس لمحے پر شدت سے آنکھیں بند کی تھی۔ کیا خیال ہے گاڑی میں رات گزاری جائے یا کوئی ہوٹل روم بک کروا لوں جانم؟ اٹس ڈیپینڈ آن یو، جہاں تم کمفرٹیبل فیل کرو۔ وہ اب اپنا گال اس کے گال کے ساتھ رگڑتے بول رہا تھا۔ وہ دل جو اس کے ہر لمس کے ساتھ بری طرح دھڑک رہا تھا، اسے لگا سینے سے باہر آ جائے گا۔ روح کھینچ لینے والی شدت، فنا کر دینے والی شدت، تم غلط کر رہے ہو۔ اس کا لہجہ پھر سے لڑکھڑاہٹ کا شکار ہوا تھا۔ کچھ دیر پہلے والا کانفیڈنس کہیں غائب ہو گیا تھا۔ نہ فجر ابراہیم شاہ، اور یہ لہجہ۔ جو لڑکی اپنے شوہر کے سامنے کسی بھی غیر مرد کے ساتھ رات گزارنا پریفر کر سکتی ہے، اس کا لہجہ لڑکھڑا نہیں سکتا۔ اس نے اپنا انگوٹھا اس کی اشارہ کے دل پر رگڑتے ہوئے کہا۔ اور پتہ ہے کیا ڈیئر وائف، مجھے لگ رہا ہے کہ میں آج ہی تو صحیح کر رہا ہوں۔ مجھے نہیں پتا تھا، انفیکٹ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ تم سے پہلی ملاقات اتنی خوبصورت ہوگی اور اس کی شام اتنی رنگین ہوگی کہ دونوں کی سانسیں ساری رات ایک دوسرے میں
الجھے گی. وہ اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے اپنا ہر لفظ چبا چبا کر ادا کر رہا تھا. پھر ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اس نے اس کے کان کے لو کو دانتوں تلے دبا کر پورے دل لمس چھوڑا تھا. فجر کو لگا اگر وہ اسے سے الگ نہ ہوئی تو اس کی سانسیں بند ہو جائیں گی، اس کے جسم سے جان نکل جائے گی. وہ روتے ہوئے کانپ رہی تھی، اس کا پورا جسم جل رہا تھا، کانپ رہا تھا. ارے ابھی سے رونے لگی؟ ابھی تو رونے والا کچھ کیا ہی نہیں. اس نے زمانی انداز میں کہا. پلیز اللہ، نو ابھی سے پلیز. ابھی تو ان ہونٹوں نے پوری رات میری شدت سہنی ہے. اس کے ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رب کرتے ہوئے بولا. فجر نے زور سے آنکھیں بند کی. اس کی سانسوں کی خوشبو اپنے ناک کے نتنوں سے جاتی محسوس کر رہی تھی. وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی. تمہیں کیا لگتا ہے ان آنسو سے مجھے کوئی فرق پڑے گا؟ نہیں، بالکل نہیں. آج تم نے میرے ضبط کی آخری حد کو چھوا ہے. اور اب اس کی گردن پر جھک رہا تھا. پلیز اذان چھوڑ مجھے. اس کے لہجے میں منت تھی، گڑگڑاہٹ تھی. وہ ٹوٹ رہی تھی. نو نیور، نہیں بالکل نہیں. وہ جنونی ہو رہا تھا. ایک جھٹکے سے اس نے اس کے بالوں کے جوڑے میں سے پینے نکال کر انہیں جوڑے سے آزاد کیا تھا. لمبے سلکی بال اس کی کمر پر کسی آبشار کی تانگیرے تھے. اللہ تمہیں انابی کی قسم چھوڑ مجھے. وہ گر گراتے ہوئے قسمیں دے رہی تھی. اللہ پلیز. انابین کا نام سنتے اس نے ایک لمحے میں فجر کو اپنی باہوں سے اپنے جنون سے آزادی دی تھی. بکواس بند کرو اپنی، یہ پہنو اور گاڑی میں بیٹھو. اس نے اپنا کوٹ اتار کر اس کی طرف اچھالا جسے فجر نے بغیر کسی چون چڑا کے پہن لیا. بیٹھو گاڑی میں. اس نے پھر سے حکم جاری کیا تھا. میں تمہارے ساتھ کہیں نہیں جاؤں گی، اس نے ڈرتے کمزور لہجے میں کہا، جبکہ اللہ نے اسے بازو سے دبوچ کر گاڑی کا دروازہ کھول کر اندر پھینکا اور خود بھی ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا. وہ دروازہ کھولنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی جسے وہ لاک کر چکا تھا. اللہ کھولو اسے، اس نے ڈرتے ڈرتے سہمے لہجے میں کہا. شرٹ اب بکواس باندھ رکھو اپنی. اب تمہارے منہ سے ایک لفظ نہ سنو، سمجھ رہی ہو نا؟ انہیں حتمی لہجے میں اسے وارن کیا. اور فجر نے خود کو حالات کے سپرد کر دیا. اس لمحے کو کوسنے لگی جب اس نے اللہ دے مانسٹر سے پنگا لینے کی سوچی. اللہ وعدہ کرو فجر کی آنکھوں میں کبھی تمہاری وجہ سے آنسو نہیں آئیں گے. وہ معصوم ہے، غصے میں سب کچھ غلط بول جاتی ہے، لیکن بول جاتی ہے، کاٹ جاتی ہے. تم اسے پیار سے سمجھاؤ گے؟ وعدہ کرو. میں وعدہ کرتا ہوں. اس نے محبت سے ان کے ہاتھ تھامے تھے، عقیدت سے چومے تھے. انابی کے الفاظ اس کے کانوں میں ہتھوڑے کی طرح برس رہے تھے. وہ کب سے اسے رلا رہا تھا، اذیت دے رہا تھا. آئی ایم سوری انابی، میں اب آپ کے وعدے کی لاج نہیں رکھ پاؤں گا.